موقع ہے، جنگ خندق کا موقع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ خندق کے اس وقت کھودی جا رہی تھی، اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی بھوک لگی ہوئی ہے، چہرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ بھوک کے آثار نمودار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھوک اور چہرے پر بھوک کے آثار مجھ سے برداشت نہ ہوئے، اس لیے میں وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ چہرے مصطفیٰ پہ بھوک کے آثار نمودار ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافی بھوکے نظر آ رہے ہیں، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے جب بوری پلٹی تو اس میں تھوڑی سی جو نکلی، تھوڑی سی جو تھی، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تھوڑی سی جو تھی، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں اور آپ کی بیوی اس جو کو پیسنے لگ جاتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کے ہانڈی پر رکھ دیتے ہیں، ہانڈی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اور جب جانے لگتے ہیں تو ان کی شریک حیات حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار جا رہے ہو لیکن دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، دیکھو گھر میں کھانے کی جو سامان ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، 2 4 5 لوگوں کی مقدار کھانا جو ہے بن رہا ہے، دعوت اتنے ہی کو دینا جتنے کا انتظام ہے، اس سے آگے اور کسی کو دعوت نہ دینا، سارے لوگوں کو دعوت میں نہ بلا لینا کہ سارے لوگ آ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور حضور کے صحابہ اکرام کے سامنے میں رسوا ہوتی ہوئی نظر آؤں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ اشاروں میں بات کرتے ہیں، لوگ آنکھ کے اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے میں نے اشارے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے کیا، سننا میرے گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ اپنے کچھ چند ساتھیوں کو 2 4 ساتھیوں کو لے کر میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر کو رونق بخشیں، یا سننا میرے گھر تشریف لائیں، تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے، یا سننا آپ تشریف لائیے۔ حضرات گرامی، جب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی اور چند لوگوں کو دعوت دی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باواز بلند پورے مجمع میں ندا کر دی کہ اے سارے اہل خندق چلو جابر کے گھر، آج جابر کے گھر مہمان نوازی ہے، آج جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے۔ حضرت محترم جب یہ بات سنی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر جب آتے ہیں تو بی بی پریشان ہو جاتی ہے، اور بی بی کہتی ہے کہ جس چیز کا مجھے خوف تھا وہی کام تم کر کے آئے ہو۔ تو کہا نہیں، میں نے جتنے کی کھانا تھا میں نے دعوت میں نے اتنی ہی لوگوں کو دی ہے، میں نے جتنا کھانا تھا میں نے اتنے ہی لوگوں کو دعوت دی ہے، اور باقی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ ہمارا اے میری شریک حیات، ہمارا صرف فرض یہ ہے کہ ہم نے حضور کی دعوت کی ہے، ہم حضور کو کھلائیں گے، باقی صحابہ کو حضور نے دعوت دی ہے، باقی صحابہ کرام کا پیٹ بھرنا یہ مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کا آٹا ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو کا آٹا وہ پیش کیا جاتا ہے،
اور الحمدللہ ہماری جان ٹھیکنے کے لوگ تو جوب کی روٹی اتنی پسند کرتے ہیں کہ سبحان اللہ. گوشت اگر بنے تو جو کی روٹی یہاں پر بنی کیا مکئی جو اسی بولتے ہیں نا, الگ نہیں جی. جو کا آٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا, سبحان اللہ, اپنا لعاب دہن نکالا اور اس آٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعاب دہن کو لگا دیا اور برکت کی دعا فرمائی. اس کے بعد میں ہانڈی کو کہا کہ لایا جائے. ہانڈی لائی, گوشت کی ہانڈی لائی گئی. اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ہانڈی کے دہن لعاب دہن ڈالنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی. اور دعا فرمانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی کو اور بلا لو جو میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اس ہانڈی سے گوشت نکالا جائے اور ہانڈی سے گوشت نکالتے رہو. حاضرین گرامی حاضرین گرامی کا دوسری عورت آئی روٹی پکانے کے لیے. وہ روٹی پکاتی رہی, روٹیاں پکتی چلی گئیں, اسی آٹے سے روٹیاں پکتی گئیں اور اسی ہانڈی سے گوشت نکلتا رہا. سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام بھی تعاون فرماتے گئے, سارے صحابہ کرام نے بھی تعاون فرما لیا. بتاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں 1000 صحابہ اکرام کی تعداد تھی. وہ کھانا جو 2-4 لوگوں کو میسر نہ ہوتا, جس سے 2-4 لوگوں کا بھی پیٹ نہ بھرتا, 1000 صحابہ کرام اسی کھانے سے کھاتے جا رہے ہیں, پیٹ بھرتے جا رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں جب سارے کھا چکے میں نے جب ہانڈی کو ہانڈی کا برتن اٹھایا, ڈھکن اٹھا کر دیکھا اور جب میں نے جو اس آٹے کی طرف نظر ڈالا تو کیا دیکھتا ہو کہ 1000 صحابہ کرام کھا کے جا چکے ہیں لیکن ہانڈی میں گوشت پہلے کے جیسا موجود ہے. جتنا آٹا تھا اتنا ہی آٹا موجود ہے, اتنا ہی آٹا موجود ہے. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کی اور دعا کی برکت تھی. یہ میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن اور دعا کی برکت تھی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن جس کنویں میں پڑ جاتا, اس کنویں کا پانی اگر کڑوا ہوتا تھا تو اس کنویں کا پانی حضور کے لعاب دہن کی برکت سے میٹھا ہو جایا کرتا تھا. اور اگر وہی لعاب دہن حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو ہے آشوب چشم ہو, آنکھ اٹھی ہو اور میرے مصطفیٰ اپنا اسی لعاب دہن لگاتے تو مولا کائنات کی کا آشوب چشم بھی دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ